یا حسین ہے ایمان کا شیعہ، لبیک یا حسین ہے قائم کا انتظار، لبیک یا حسین بناتا ہے انحصار، لبیک یا حسین دلوں کے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَعَلَاهَا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، هُوَ الَّذِي سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ بِأَحْمَدَ وَفِي الْأَرْضِينَ بِأَبِي الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ۔ وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب۔ درود پڑھیں بر محمد علیہ محمد۔ معرفت کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے آغاز ہوا، کل حدیث معرفت تک ہماری بات پہنچی اور
ایک آدھ بات اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس موضوع کی طرف آنا ہے۔ باقی آنے والے دنوں میں بھی کیا انسان اگر اس معرفت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے راستے کیا ہیں؟ کیونکہ جب انسان ایک چیز کی حقیقت کو سمجھ لے تو اگلا قدم اس کا حصول ہوتا ہے۔ حدیث معرفت کے حوالے سے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جب علماء نے ہر اعتبار سے اس کی تفسیر کر لی، اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض علماء نے 100 تک اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی ہے، من جملہ اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی معرفت حاصل کر لی اس نے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تعلیق بے محال ہے۔ یہ تعلیق بے محال اصطلاح ہے جسے ہم اور آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو اس میں آگے ایک ایسی شرط لگا دیتے ہیں کہ نہ شرط پوری ہوگی نہ کام ہو پائے گا۔ اسے عربی میں کہتے ہیں تعلیق بے محال۔ اگر تاریخ میں بہت سے ایسے واقعے ملتے ہیں، قرآن میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف، تو علماء کہتے ہیں کہ مولا نے اس حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے نفس کی معرفت تو حاصل کر لو۔ تم اپنی ہی نفس کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤ گے تو پروردگار کی معرفت کیا حاصل کرو گے؟ کہا یہ حدیث تعلیق بے محال ہے، یعنی انسان اگر اپنی نفس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کرے تو زندگی ختم ہو جائے گی، اپنی ذات اور نفس کی معرفت پوری نہیں ہو پائے گی۔ تو اس کے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ کچھ اپنے آپ کو پہچانتا جائے اور اپنے خالق کی طرف چلتا چلا جائے۔ معرفت کے حصول کے راستوں کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے، آج کوشش کروں گا انشاءاللہ 2 سے 3 راستوں تک کی گفتگو پوری ہو جائے۔ پہلا راستہ تو ہمارا عنوان ہی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی چیز آپ کے سامنے روشن نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، تو آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے۔ طلب مجہول مطلق محال ہے۔ بھئی ایک چیز جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا، آپ اسے کہاں سے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے؟ کچھ تو پتہ ہو۔ تو عنوان جو رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ اگر انسان معرفت کو تلاش کرنے جا رہا ہے تو سب سے پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ اسے خود معرفت کی معرفت ہونا چاہیے۔ اگر اسے معرفت کی ہی معرفت نہیں ہے تو پھر وہ تلاش کس چیز کو کر رہا ہے؟ شاید انسان کہے کہ بھائی یہ تو بالکل کلیئر چیز ہے۔ کہا نہیں، کلیئر چیز نہیں ہے، روشن چیز نہیں ہے۔ 2-3 دن پہلے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور آج اس کا ربط دے رہا ہوں۔ معرفت فصل انسان ہے، یعنی انسان کی انسانیت اس کی معرفت کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ سورہ مبارک رحمان کی آیت کے ذیل میں ایک حد تک اس بات کی وضاحت کی تھی، اور ابھی قرآن کی آیات کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان، دیکھیے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر شے کا اپنا ایک امتیاز ہے، چاہے آپ اس کا کوئی نام رکھ پائیں یا نہ رکھ پائیں، چاہے وہ مادی شے ہو چاہے وہ معنوی شے ہو، کوئی بھی چیز ہو، پروردگار نے ہر شے کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اس کے اندر ایک خصوصیت رکھی ہے، اور اس خصوصیت کی وجہ سے آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ آپ 10 طرح کے جانور آپ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ ہر ایک کا نام الگ الگ بتا دیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے۔ تو اس تمام مخلوقات میں
ایک مخلوق پروردگار انسان بھی ہے، اس انسان کا کیا امتیاز ہے، اس انسان کی کیا خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسے انسان کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اسے دوسروں سے الگ کرتے ہیں؟ کہا اگر غور کرو تو انسان کا امتیاز اور وہ چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ اس کی معرفت ہے۔ قرآن ایسے انسانوں کو، اب دیکھیے یہ لفظ انسان دو معنی میں استعمال ہوگا۔ ایک بار لفظ انسان استعمال ہوگا ہماری اور آپ کی زبان میں، کیونکہ ہم اور آپ تو ہر کسی کو انسان کہہ دیتے ہیں نا۔ کسی کے دھڑ کے اوپر سر ہو اور دو پیر پہ چل رہا ہو، کہا یہ انسان ہے؟ کہا قبلہ جتنے پرندے ہیں سب دو پیر پہ چلتے ہیں۔ اگر یہی امتیاز ہوتا تو سارے پرندے انسان بن جاتے۔ کہا نہیں، جسے ہم انسان کہتے ہیں اور جسے قرآن انسان کہتا ہے دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم انسان کہتے ہیں معمولاً ہاتھ پیر ہیں، چل رہا ہے، کہ یہ انسان ہے، لیکن قرآن اسے انسان نہیں کہتا ہے۔ آیات پہ غور فرمائیے، سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 80۔ عجیب خطاب ہے پروردگار کا، نبی سے کہتا ہے اے نبی انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ اے نبی، یہ جو آپ بار بار توحید کی دعوت دے رہے ہیں، آپ جو لوگ مر چکے ہیں، موت ہیں، موتا ہیں، اور جو لوگ بہرے ہیں آپ ان کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ یعنی قرآن وہ انسان جو حق کی آواز پر لبیک نہ کہے، جو معرفت کی آواز پر لبیک نہ کہے، اسے اپنی تعبیر میں زندہ نہیں کہتا ہے، مردہ کہتا ہے۔ سیدھی تعبیر قرآن کی کہ اے نبی آپ ان مردوں کو کیا سنا رہے ہیں، آپ ان بہروں کو کیا سنا رہے ہیں؟ یعنی یا تو وہ قرآن کی زبان میں مردہ ہے یا وہ قرآن کی زبان میں بہر ہے۔ یعنی قرآن اسے پتھر مان رہا ہے، قرآن اسے زندہ نہیں مان رہا ہے۔ یا دوسری آیت میں دیکھیں، سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 132، اس میں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، تم لوگ کیا بھول گئے کہ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ آپ اس آیت کے ذیل میں جا کے روایات کو دیکھیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پروردگار نے مردوں کو زندہ کیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم کافر تھے، پروردگار نے پیغام توحید بھیجا، جب تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبانوں سے کہا تو تم موت سے زندگی کے ماحول میں آ گئے۔ تم مردہ تھے، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کہ مردہ تھے، فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا نور قرار دے دیا کہ جس کے ذریعے تم لوگوں کے درمیان چل سکو، اور وہ نور نور توحید ہے۔ عزیزوں، اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ پروردگار کے نزدیک وہ اتنا ہی انسان ہے جتنا اللہ پر ایمان اور معرفت رکھتا ہے، کیونکہ معرفت ایک تشکیکی چیز ہے، آپ آسانی سے اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال اور زیادہ وضاحت کے لیے اب کیا کیا جائے، وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے، وضاحت بھی دیکھنا پڑتی ہے۔ ایک شمع کو آپ روشن کیجئے، یہ شمع کا نور نور ہے۔ آپ ایک بلب روشن کر دیجئے، آپ کہیں گے اس کا بھی نور نور ہے۔ اس سے بھی ایک شدید آپ نور روشن کر دیجئے، وہ بھی نور ہے۔ سورج کا نور وہ بھی نور ہے، چاند کا نور وہ بھی نور ہے۔ کہا یہ سارے نور نور ہیں، لیکن سب اپنی نورانیت میں ایک رتبے کے اوپر نہیں ہیں، ہر کا رتبہ الگ ہے۔ اسے مرحلہ تشکیکی کہتے ہیں۔ کہا انسان بھی ایسا ہی ہے، کسی کی انسانیت شمع کے برابر ہوتی ہے، کسی کی انسانیت ایک بلب کے برابر ہوتی ہے، کسی کی انسانیت چاند کی طرح ہوتی ہے، لیکن کوئی انسان کامل ہوتا ہے، سورج کی طرح پوری کائنات کو روشنی دے رہا ہوتا ہے۔ کہا یہ انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، اسی لیے علماء اسے جب لقب دیتے ہیں تو انسان کامل کا لقب دیتے ہیں۔
میں نے سورہ مبارکہ رحمان کی آیت کے ذیل میں اشارہ کیا تھا کہ انسان پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان بننا پڑتا ہے. بھئی انسان بننے کے لیے کچھ تو چاہیے ہوگا، ایسا ہی تھوڑی بن جائے گا. کہ انسان بننے کے لیے تمہیں معرفت چاہیے، تمہیں پروردگار کی معرفت چاہیے. جتنی پروردگار کی معرفت تمہارے اندر آتی جائے گی اتنا تمہارا انسانیت کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. تو عزیزوں، اگر انسان اس حقیقت کو سمجھے تو خود بخود اس کے اندر دوسری شرط آ جائے گی، دوسرا راستہ خود بخود آ جائے گا. تو یہ پہلا راستہ ہے. لیکن اگر کوئی اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر وہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے راستے کے بارے میں چھوڑ دے. اگر انسان اس پہلے راستے کو نہیں سمجھ پایا ہے تو پھر وہ دوسرا اور تیسرا راستہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں. کیوں؟ کیونکہ ترتیب سے ہے راستے. دوسرا راستہ اس کے لیے مفید ہے جو پہلے راستے کے اوپر چل چکا ہے. یعنی جب تک انسان یہ نہ سمجھ پائے کہ معرفت کی حقیقت ہے کیا. آپ دیکھیں، ہم جو کچھ بھی علم حاصل کرتے ہیں، غور فرمائیے گا، ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں اگر اس علم کو اس علم کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے. اور اگر اس علم کو خدا کے لیے حاصل کر رہے ہیں تب یہ توحید ہے. کا علم حاصل کرنا معیار نہیں ہے، معرفت حاصل کرنا معیار نہیں ہے. وہ معرفت حاصل کرنا ہے جو معرفت تمہاری انسانیت میں اضافہ کرے. اگر معرفت کے لیے ہوگی تو انسانیت میں اضافہ نہیں کرے گی، حیوانیت میں اضافہ کرے گی. اسی لیے آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بتائیں، کیا جس نے ایٹم بم بنایا ہے وہ جاہل تھا؟ کیا جس نے جنگ کے بڑے بڑے افزار اور آلات بنائے ہیں وہ جوہلا میں سے ہیں؟ بھیا وہ سب بھی تو علماء میں سے ہیں. بس فرق یہی ہے، ایک علم حاصل کرتا ہے علم کے لیے، دوسرا معرفت حاصل کرتا ہے خدا کے لیے. جب خدا کے لیے ہوتی ہے تو جتنا بڑھتا جاتا ہے خدا کی نظروں میں عظیم ہوتا چلا جاتا ہے. دوسرا جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے جتنی معرفت لیتا جاتا ہے اتنا پروردگار سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ معرفت خدا سے نزدیک کر رہی ہے تو سب سے پہلا راستہ یہ کہ انسان اس بات کو سمجھے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان معرفت سے آ کے محبت کرے. یہ بڑا سخت مرحلہ ہے عزیزوں، کیونکہ انسان محبت اس چیز سے کرتا ہے جسے پسند کرے، اور پسند اس چیز کو کرتا ہے جو اس کی نظر میں اچھی ہو. ضروری نہیں ہے کہ اچھی ہو، اس کی نظر میں اچھی ہو. اسی لیے آپ دیکھ لیں لوگوں کی محبت کا متعلق الگ الگ ہوتا ہے. کیوں الگ الگ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر ایک اپنے اعتبار سے کسی کو اچھا سمجھتا ہے. لیکن کمال حقیقی تو ایک ہی ذات کے پاس ہے. جب کمال حقیقی ایک ہی ذات کے پاس ہے تو لوگ الگ الگ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے الگ الگ جا رہے ہیں کہ معرفت میں مشکل ہے. اگر اپنی معرفت کو صحیح لیول پر لے آئیں تو پھر سب کا محبوب ایک ہی ذات ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں سب ایک مرکز پہ جمع ہو چکے تھے اور اس مرکز کا نام ہے توحید. کوئی اس سے ہٹ کے نہیں تھا. اسی لیے سب کا کام، سب کا بولنا، سب کا کہنا سب ایک طرح کے تھا. دوسرا مرحلہ یہ اہم مرحلہ ہے کہ انسان آئے ان راستوں پہ چلنے کی کوشش کرے کہ معرفت کی محبت آئے اس کے اندر. اتنی جلدی نہیں آتی ہے. کم آپ کو ملیں گے ایسے لوگ کہ واقعی طور پر وہ معرفت سے محبت کرتے ہیں. میں چھوٹا سا کچھ آثار آپ کے سامنے بس اس کے بیان کر دوں کہ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ معرفت سے محبت ہے. دیکھیں، معرفت سے محبت نہیں بلکہ محبت کے آثار پہ آپ دیکھ لیجیے. جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کو پانے کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. یہ سیدھا سا قانون ہے محبت کا، اور عجیب قانون ہے. یہ صرف محبت حقیقی کا قانون نہیں ہے، محبت مجازی کا بھی قانون ہے.
یعنی جہاں پہ بھی محبت کی پرچھائی پڑ جائے وہاں یہ قانون دکھائی دے گا آپ کو. انسان اسے پانے کے لیے ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. معرفت کی محبت اگر امتحان کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں تو اس کا سیدھا سیدھا سا طریقہ یہی ہے. دیکھیں ہم معرفت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چھوڑنے کو تیار ہیں. انسان چھوٹی سی چیزیں معرفت حاصل کرنے کے لیے نہیں چھوڑ پاتا. میں مثال نہیں دوں گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی کی نہیں چھوڑ پاتا. رشتہ داریاں نہیں چھوڑ پاتا, گفتگو نہیں چھوڑ پاتا, اپنے مذاق نہیں چھوڑ پاتا, اپنا سونا نہیں چھوڑ پاتا, اپنی راحتی نہیں چھوڑ پاتا. تو وہ انسان جو ان چیزوں کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے وہ کیسے آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں معرفت سے محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ محبت ہو اس کے آثار مترتب نہ ہو یہ ناممکن سی چیز ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان آئے کوشش کرے کہ اس کے اندر معرفت کی محبت آئے. شیخ طوسی علیہ الرحمہ بزرگ عالم دین ہیں, وزیر ہیں اپنے زمانے کے حاکم کے. آدھی رات میں وہ اپنے گھر کی چھت پہ جاتے تھے اور آواز لگاتے تھے این الملوک و این ابناء الملوک. کہاں ہے بادشاہ, کہاں ہیں بادشاہ کی اولادیں؟ انہیں کیا معلوم کہ معرفت کی لذت کیا ہوتی ہے. وہ تو دنیاوی لذات میں گھرے ہوئے ہیں, لیکن جب انسان کے دل میں معرفت کی محبت اتر جاتی ہے تو انسان پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو ترک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر اس کے اندر یہ جذبہ ہے تو پھر بسم اللہ آگے بڑھے, اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے اپنا علاج کرے. پہلے علاج کرے لیکن واقعی طور پر اس کے اندر محبت ہے بھی معرفت سے یا نہیں, یا صرف دعویٰ ہے. دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن دعوے کے ساتھ دلیل پیش کر دینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں محبت ہے معرفت سے, کہ قبلہ آپ کو محبت ہے معرفت سے تو معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قبلہ اتنی سختیاں تو نہیں برداشت کر سکتے. کہ بھائی اگر سختیاں نہیں برداشت کر سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت سے محبت نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ صفت صرف معرفت کے اندر نہیں ہے, یہ محبت کے آثار ہیں. یعنی یہ محبت کے آثار ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھ لیے جیسے ہی انسان دعوی محبت کرتا ہے ویسے ہی اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس چیز سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ سارے آثار خود محبت, موضوع محبت نہیں ہے, نہیں تو پھر میں اسی کو آپ کے سامنے اور تفصیل سے بیان کرتا. یہ دوسری شرط ہے. تو سب سے پہلی شرط ہے کہ خود سمجھے معرفت کی اہمیت ہے کیا, علم کی اہمیت ہے کیا, سمجھنے کی جاننے کی اہمیت ہے کیا. عزیزوں شاید آپ میری بات نہ مانیں لیکن ایسا ہے. آج ہمارے ملک میں جوانوں کی اکثریت علم کو کسی اور وجہ سے حاصل کرتی ہے. وہ علم حاصل کرتی ہے کہ اسے اچھا رشتہ مل جائے, وہ علم حاصل کرتا ہے تاکہ اسے اچھی جاب مل جائے, وہ علم حاصل کرتا ہے تاکہ اس کا نام ہو جائے. عزیزوں علم ان سب چیزوں کے لیے نہیں ہے, معرفت انسان بننے کے لیے ہے. اگر انسان بننے کے لیے انسان معرفت حاصل کر لے تو پھر دنیا کا نظام کچھ اور ہوگا. پھر انسان ایک دوسروں کا دشمن نہیں ہوگا بلکہ ایک دوسرے کی فلاح اور بہبودی کے لیے کام کرے گا. یہ جو آج علم ذریعہ بن گیا ہے ایک دوسرے کو کاٹنے کا, آپ دیکھ لیں کتنے اچھے انداز میں جو ہے وہ قوموں کا صفایا کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے کون سی چیز کام کر رہی ہوتی ہے؟ علم ہی تو کام کر رہا ہوتا ہے. استعمال ہو رہا ہے. کیوں ہے اس طرح کا استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ معرفت خدا کے لیے نہیں ہے. تیسرا مرحلہ جو مجھے تھوڑا اور تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, اس سے پہلے یہ بات بھی پوری کر دوں. دوسری شرط آپ سے عرض کی کہ معرفت سے محبت ہونا چاہیے.
معرفت سے محبت ہونے کے لیے ایک شرط ملا صدرہ نے بیان کی ہے، بہرحال بیان یہاں کرنا میرے لیے ضروری ہے، اب چاہے وہ بعد میں جو روز اعتراض ہو رہا ہے وہ دوبارہ ہوتا رہے گا۔ میں نے صبح کی مجلس میں ایک بات کہی تھی 3-4 دن پہلے کہ اس سال مجلس پڑھنا بہت سخت ہے۔ گزشتہ سالوں میں بہت آسان تھا کیونکہ معاملہ کلیئر ہوتا تھا کہ مخاطب کون ہے۔ بھئی آپ یہاں پڑھتے تھے یا ہندوستان میں پڑھتے تھے، یا آپ کا مخاطب طالب علم ہوتا تھا یا مخاطب عوام ہوتی تھی۔ لیکن آج تو آپ کو ایک آنکھ سے یہاں دیکھنا ہے، ایک آنکھ سے وہاں دیکھنا ہے۔ تو میرے بھائی ہمارے پاس تو خداوند متعال والا معجزہ تو ہے نہیں کہ جب وہ قرآن کو نازل کرتا ہے تو جاہل پڑھتا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے سمجھ لیتا ہے، عالم پڑھتا ہے وہ اپنے اعتبار سے سمجھ لیتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، اب کہیں پہ تھوڑا سا آگے بڑھیے تو یہ غدیری ماحول بن ہی نہیں پاتا، کیونکہ جو لوگ پیچھے وہ چلانے لگتے ہیں بھیا رک جاؤ ہم ابھی پیچھے ہیں، جو لوگ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ چلانے لگتے ہیں قبلہ ذرا تیز آئیے، کہاں اتنے دھیرے دھیرے چل رہے ہیں۔ تو یہ تو مسئلہ رہے گا، اس لیے اس کو درگزر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اور فرمائیے کیوں قرآن اور روایات میں علم ہونے کے باوجود اسے مردہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن ایک امتیاز رکھ رہا ہے نا۔ میں نے آپ سے عرض کیا آیات 2 آیتیں آپ کے سامنے بعنوان مثال پیش کر دی، اور بھی آیات قرآن کے اندر ہیں، وہ اب آپ کی ذمہ داری تلاش کر لیجئے گا۔ قرآن اس کے باوجود کی علم ہے، لیکن کیونکہ خدا کی معرفت نہیں ہے تو اس کو مردہ حساب کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بہت ہی آسان لیکن باریک نقطہ ہے اس مسئلے کے اندر۔ ملا صدرہ علیہ الرحمہ ایک مسئلے میں آ کے بڑی آسان، وہ مشکل باتیں نہیں کرتے ہیں، آسان باتیں کرتے ہیں لیکن تھوڑا باریک ہوتی ہیں، بس تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اس پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اگر تم چاہتے ہو کسی چیز کو، اب یہاں سے میرے ساتھ رہیے گا تاکہ نتیجے تک پہنچ پائیں، اللہ پھر اس میں ذمہ دار نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی عنوان کی فرد بنا دیں، مطلب یعنی اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، آپ چاہ رہے ہیں انگوٹھیوں میں اس کو بھی ایک انگوٹھی مانا جائے، آپ یہاں انسان اتنے بیٹھے ہیں ان کو انسانوں میں کی ایک فرد مانا جائے، تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ معمولاً ہم لوگ ایک شرط کافی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے لیے 2 شرطیں، اور دونوں شرطوں پہ غور فرمائیے گا۔ وہ کہتے ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس ذات کے اوپر، اس چیز کے اوپر وہ عنوان فٹ آئے، یعنی پہلی تو شرط یہ کہ اس کو انسان کہا جائے۔ اسی انسان کی مثال کو لے کے ہم اور آپ آگے چلتے ہیں۔ بھئی پہلی تو بات یہ ہے کہ سب اس کو کیا کہیں؟ انسان کہیں، انسان کہیں کہ ہاں یہ انسان ہے یا انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن یاد رکھیے صرف کسی کو انسان کہہ دینے سے وہ انسان نہیں ہو جاتا۔ آپ کہیں واقعی اللہ یہ کون سی بات ہے بھائی، انسان کہہ دینے سے انسان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں، دلیل۔ وہ کہتے ہیں نہ انسان، کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے، آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، آپ آگے کہیں گے قبلہ یہ موبائل ہے، وہ کہتے ہیں نا صرف موبائل کہہ دینے سے یہ موبائل نہیں ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر یہی کافی ہے تو آپ اپنے ذہن میں ایک موبائل سوچئے، کیا موبائل کی تعداد میں ایک موبائل بڑھ جائے گا؟ بھئی اگر اس وقت یہاں پہ 40 لوگ بیٹھے ہیں اور میں آپ سب سے کہوں کہ قبلہ آپ لوگ اپنے ذہن میں ایک انسان سوچ لیجئے، تو کیا وہ 80 ہو جائیں گے؟ اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے ذہن میں انسان سوچا ہے وہ انسان نہیں ہے؟ اگر انسان نہیں سوچا ہے تو کیا ہے پھر؟ تو صرف انسان کہہ دینے سے انسان نہیں ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں یہ قانون تو تم لوگ کو بھی پتا ہے، کیوں توجہ نہیں کرتے ہو کہ کسی کے اوپر عنوان آنے سے وہ شے اس عنوان کی ایک فرد نہیں بن جاتی۔ اگر صرف عنوان آنا کافی ہوتا تو آپ کے ذہن میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ سب ایک فرد ہوتی، تو اب تاریخ چلاتی رہے، عنوان دیتی رہے، قبلہ عنوان خلافت کا دے دیا، عنوان فلاں کا دے دیا، صحابیت کا دے دیا، آپ عنوان دیتے رہیے۔ صرف عنوان دے دینے سے
کوئی اس عنوان کی ایک فرد نہیں بنتا. تو اس حضرہ کہتے ہیں دوسری شرط پہ توجہ کرو. ایک اور شرط ہے, میں اور وضاحت کر دوں کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے بات, کیونکہ بات میری ہوتی تو میں اتنی تاکید نہ کرتا, کیونکہ کسی عالم کی بات گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ثواب و عقاب میرے اوپر جائے گا. مثال پہ اور غور کریے. فرض کیجئے میں آپ سے کہوں فیض اللہ ذرا میرے لیے 5 روٹیاں لیتے آئیے گا. آپ 4 لے کے آئیں. فیض اللہ 4 کیوں لے کے آئے؟ کہ ایک میرے ذہن میں ہے. تو جو ذہن میں وہ روٹی کی ایک فرد ہے. انہوں نے قبلہ روٹی کہی تھی آپ سے, یعنی یہ بات بالکل روشن ہے, سب سمجھتے ہیں ان باتوں کو, کہ صرف اس ٹاپک کا اس چیز کے اوپر آ جانا یہ کافی نہیں ہوتا کہ وہ 1 2 3 4 دنیا میں جتنی بھی پاپولیشن ہے سب آپ کہیے ہاں یہ اتنی پاپولیشن ہے, ایک میں نے اپنے ذہن میں انسان سوچ لیا تو +1 ہو گیا. جی نہیں, صدرہ کہتے ہیں اس کے اندر ایک دوسری شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے اس شے کے آثار بھی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے. ہر آگ نہیں کہلائے گی جب تک اس میں جلانے کی صلاحیت نہ ہو. آپ اپنے ذہن میں ہزاروں فرد آگ کی سوچ لیں, لیکن وہ فقط آگ ذہنی ہوگی, اس کے اوپر آگ کا عنوان سیٹ ہو جائے گا, لیکن وہ آگ افراد آگ میں سے شمار نہیں ہوگی. کب اسے آگ کی ایک فرد گنا جائے گا؟ جب اس میں جلانے کی صلاحیت ہو. عزیزوں اسی لیے تو لوگ ذہنی پیسے کی طرف نہیں دوڑتے ہیں, اس پیسے کی طرف دوڑتے ہیں جس میں پیسے کے آثار موجود ہوں. اور جیسے ہی آپ نے اس میں سے آثار کو ختم کر دیا, میں نے بھی چند دن پہلے مثال دی تھی نا, سرکار نے آ کے پیسوں میں سے اس کے آثار کو ختم کر دیا. وہی نوٹ جس کو پانے کے لیے جان لے لی جا رہی تھی آج وہ ردی میں بھی نہیں بک پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سے اس کے آثار ختم ہو گئے ہیں. غور فرمائیے گا کیا ہوا ہے, آثار ختم ہو گئے ہیں. تو اگر ایک شے میں سے اس کے مطلوبہ آثار لے لیے جائیں تو پھر وہ شے نہیں رہتی ہے. عزیزوں جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آثار لے لیے جائیں تو وہ شے نہیں رہتی ہے. تو اگر انسانیت سے انسانیت کے آثار لے لیے جائیں تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو انسان کہتا ہے؟ کہا انسانیت کے آثار یہ ہیں کہ وہ خدا کی معرفت رکھتا ہو, انسانیت کے آثار یہ ہیں کہ وہ اپنے جیسوں سے محبت کرتا ہو, انسانیت کے آثار یہ ہیں کہ وہ انسانیت کی ترقی کے لیے کام کرتا ہو, انسانیت کے آثار یہ ہیں کہ وہ حیوانیت سے دور ہو. جب تک یہ آثار انسان میں مترتب نہ ہو جائیں اس کو عنوان انسان تو دیا جا سکتا ہے لیکن انسان حقیقی نہیں کہا جا سکتا ہے. اسی لیے قرآن ان کو چلتی پھرتی لاش کہتا ہے. کائنات انسانوں میں مت گننا, ان میں سے فقط ان کو انسانوں میں گننا جن میں انسانوں کے آثار نظر آئے. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا تھا یا اشباہ الرجال ولر رجال, اے جو انسانوں کے شبیہ ہو لیکن انسان نہیں ہو. یہ قانون تو مولا نے کوفے میں بہت پہلے بتا دیا تھا, یا اشباہ الرجال, جو اپنے آپ کو مرد کے شبیہ مانتے ہو لیکن حقیقت میں تم مرد نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ جو مردانگی کی صفات ہونا چاہیے وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے. تو جب تک اس شے میں وہ صفات موجود نہ ہو تب تک کہ وہ شے نہیں ہوتی ہے. قرآن کی نظر میں انسان کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر معرفت خدا ہو. اگر اس کے اندر معرفت خدا نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے قرآن کی نظر میں. اگر اس کے پاس قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں تو وہ انسان نہیں ہے قرآن کی نظر میں. اسی لیے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اس آیت کے ذیل میں آپ جا کے دیکھیں تفسیر نور الثقلین میں روایات کو. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہری طور پر انسان ہیں یہ قیامت کے دن جانوروں کی صورت میں محشور ہوں گے. مولا انسان جانور کی صورت میں محشور ہوگا؟ کہاں کچھ ہوں گے جو انسان کی صورت میں محشور ہوں گے. کہ مولا یہ سب کے سب یہاں انسان تھے. کہاں دنیا میں یہ ظاہری انسان تھے لیکن حقیقت میں یہ انسان نہیں تھے, کیونکہ یہ انسان کی جو صفت ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں تھی.
تم انہیں انسانوں میں گنا کرتے تھے، کیونکہ تمہارے نزدیک انسانیت کا معیار تو کچھ اور تھا. تمہارے نزدیک اچھا لباس پہننا، آ کے دوسرے انداز میں زندگی کرنا، آ کے مال و دولت کے اندر غرق رہنا، تمہارے معیارات یہ تھے، تو تم اس کو انسان سمجھتے تھے. ہر انسان کو اپنے معیار پہ تولتا ہے، کیونکہ یہ قانون سے خدا کا تھوڑی ہے. آپ پیسے والوں کے پاس چلے جائیے، بتا، ہر پیسے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پیسے والا ہوتا ہے. پیسے والا، یہ والا والے کی نسبت بھی عجیب عجیب ہوتی ہے، کیونکہ ایک مال و دولت کو ذریعہ بناتا ہے، ایک مال و دولت کو سے چپک جاتا ہے. جو چپکا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بیچارہ غریب آ گیا، وہ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہے، وہ اس کی حیثیت ہوتی ہے. اسی طرح سے جن کے نزدیک انسانیت کے خاص معیارات ہیں، مثال کے طور کے اوپر کسی کے نزدیک خاص ہنر انسانیت کا معیار ہے، تو جس بیچارے کے پاس وہ ہنر نہیں ہوتا وہ اسے انسان نہیں سمجھتا ہے. ایسے ہی ہے دنیا میں یا نہیں بھائی؟ جس کے نزدیک جو معیار ہے، حتیٰ معذرت کے ساتھ بعض اوقات یہ صفت تو علماء میں بھی آ جاتی ہے کہ وہ جاہل کو انسان نہیں سمجھتے ہیں. بھائی ہر فرقہ اپنے اعتبار سے کہتا ہے یہ صفت ہوگی تب انسان ہوگا. پروردگار نے کہا تم اپنے اعتبار سے بتا سکتے ہو، میں نہیں بتاؤں گا. بھائی میرے نزدیک بھی تو کوئی صفت ہوگی جس صفت کے اوپر میں آ کے تولوں گا کون کتنا انسان ہے، تب وہ صفت ہے معرفت پروردگار. اس اعتبار سے عزیزوں معرفت کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. شخص آیا نبی کے پاس، حضرت نے اس کو کسی صحابی کے حوالے کیا کہ اس کو قرآن سکھا دو، اس کو قرآن سکھا دو. خیر وہ صحابی اس کو لے کے چلے گئے. کچھ دن بعد پھر حضرت کی ملاقات ہوئی اس صحابی سے. جیسے ہی نبی کو دیکھا، کہ یا رسول اللہ بڑا جلد باز شاگرد دیا تھا آپ نے. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا میں نے اسے سورہ زلزال سکھانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جیسے ہی سورہ ختم ہوا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ. کہا جیسے میں ان آیات پہ پہنچا اور اس نے سیکھی، اس نے کہا بس کافی ہے، چلا گیا. حضرت نے فرمایا رجع فقیہن، وہ فقیہ ہی پلٹا، کیونکہ اسے جتنی معرفت کی ضرورت تھی اس نے ایک ہی سورے میں اس معرفت کو لے لیا. کہا معرفت کسی دریا کا نام نہیں ہے، معرفت کسی کوزے کا نام نہیں ہے، معرفت ایک حقیقت کا نام ہے. جب انسان اس کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے تو قطرہ لیتا ہے سمندر بنا دیتا ہے. معرفت کی حقیقت ہی اس بات کے اوپر ٹکی ہوئی ہے عزیزوں، اور ابھی اس پہ بہت گفتگو کی ضرورت ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے معرفت کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. شروع میں جب میں نے عنوان دیا تھا، شروع کی بات چھوڑیے، کل رات تک کے یہی ہے، آج نہیں پتا مجھے کہ ابھی بعض لوگوں کو عنوان پر ہی تحقیق کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے کہ عنوان کیا ہے. وہ عنوان میں بیچارے الجھے ہوئے ہیں، تو مسئلہ تو یہی ہو جاتا ہے. تو دوسرا مسئلہ، اگر اس طرح سے معرفت پہ انسان غور کرے تو خود بخود اس کے اندر جو ہے وہ معرفت کی محبت اور عشق آ جاتا ہے. اور جب اس کے اندر معرفت کی محبت اور معرفت کا عشق آ جاتا ہے، پھر بڑی آسانی سے وہ ہر چیز کو ترک کر دیتا ہے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے. علامہ حسن زادہ عملی فرماتے ہیں کہ طالب علم کو کائنات کی کوئی بھی طاقت علم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی. اور پھر اس کے بعد وہ ایک جملہ کہتے ہیں، یہ خطرناک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ دیکھیے لفظ کیا ہے. وہ کہتے ہیں اسی لفظ پہ میں رکتا ہوں، اس پہ بتاؤ لفظ کیا ہے. طالب علم، ترجمہ کریے اردو میں کیا ہوگا؟ علم طلب کرنے والا. صحیح ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، میں اس لیے تائید لکھ رہا ہوں کہ بعد میں آپ انکار نہ کریں. اقرار العقلاء علی انفسہم جائز و نافذ.
عاقل جب کسی بات کا اقرار کرتا ہے تو اس کا اقرار مانا بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر آثار بھی مترتب ہوتے ہیں. عاقل اگر کسی بات کا اقرار کر لے تو ترجمہ میں نے صحیح کیا نا. وہ فرماتے اسی پہ غور کر لیجئے. وہ کیا ہے؟ طالب علم ہے، طالب غذا نہیں ہے، طالب راحت نہیں ہے، طالب نوم نہیں ہے، طالب مال نہیں ہے، طالب عنوان نہیں ہے، وہ کسی چیز کا طالب نہیں ہے. اگر اس نے علم کو چھوڑ کر کسی اور شے کو طلب کیا تو سمجھ جائیے گا وہ وہی ہے، طالب علم نہیں ہے. کیونکہ عنوان ہی ثابت ہو جائے گا. کیونکہ جیسے ہی اس نے علم کو چھوڑ کر، معرفت کو چھوڑ کر کسی چیز کو طلب کیا تو اب عنوان طالب علم اس کے اوپر باقی بچے گا؟ کبھی نہیں بچے گا. وہ پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اس عنوان کو نہ بچانے کی ضرورت ہے نہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ خود انسانی صفات بتا دیتے ہیں کہ یہ عنوان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. دوبارہ صدرہ آواز دیں گے کہ تم اس کی زندگی میں آثار کو دیکھ لینا. اگر طالب علمی کے آثار اس کی زندگی میں نظر آئیں تو اس کو طالب علم میں شمار کرنا، اگر آثار نظر نہ آئے تو کہیں اور لے جا کے رکھ دینا. کیونکہ جو آثار اس کے اوپر مترتب ہوں گے ہم اس کو اسی میں سے گنیں گے، کہیں اور تھوڑی گنیں گے. یہ آثار، ان آثار کے اوپر توجہ ضروری. اس کے بعد تیسرا راستہ جو اہم کا، جب یہ مقدمہ پورا سمجھ میں آ جائے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کسی کے لیے یہ پہلا اور دوسرا مقدمہ روشن نہیں ہے تو وہ تیسری جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس کو سنے ہی نہ، زبردستی اپنا وقت برباد نہ کرے. اگر کسی کے لیے پہلا اور دوسرا مرحلہ طے ہے، پہلا مرحلہ کہ انسان کی فصل ہے معرفت اللہ، انسان اتنا ہی انسان ہے. میں بار بار دہرا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ محفوظ ہو رہی ہے بات اور آپ چاہیں گے تو اس کو 10 بار سن لیں گے، لیکن اس کا بھی پورا یقین ہے کہ دوبارہ سننے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہی دہرائے دے رہا ہوں کہ انسان کی فصل ہے معرفت اللہ. جتنی اللہ کی معرفت ہے اتنا انسان ہے، اتنا ہی اس کا احترام ہے. اسی لیے عزیزوں، الفاظ میں دوسرے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات کہیں اور جائے گی. جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، ہماری زبان میں اسے کچھ اور کہتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی احترام نہیں ہے. شرعی حوالے سے اس کا کوئی احترام ہے نہیں ہے. اور اس کی فقہی مثالیں میں اگر آپ کو دینا شروع کر دوں تو مسئلہ کہیں اور جائے گا. پھر یہ بہت دقیق بات ہے، کوئی اس میں کوئی تعارف کی بات نہیں ہے. ہماری فقہ اٹھا کے دیکھ لیے، ہمارا اخلاق اٹھا کے دیکھ لیے، ہمارے اصول دین اٹھا کے دیکھ لیے، سب ہم آہنگ ہیں، سب ہم آہنگ ہیں. بالکل ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ کوئی تقلیدی بات نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ سمجھ کے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہم آہنگی نظام تشیع کے اندر موجود ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا سا سہرا ہمارے فقہا کے سر کے اوپر باندھا جاتا ہے، کسی نظام میں آپ کو نہیں ملے گی. اور دنیا میں جس نظام کو آگے مناظرہ کرنا ہے آ جائے، نظام پیش کرے، اول جلول باتیں نہیں، نظام پیش کرے، اسٹرکچر پیش کرے انسانیت کے لیے پورا، فردی زندگی، سماجی زندگی پورا، پھر آگے اسلام تشیع کے ساتھ مقایسہ کرے، کیونکہ حقیقی اسلام تو تشیع ہی ہے. اب دیکھ لیا، میں اسی مثال کو تھوڑا سا آپ کو نیند سے جگانے کے لیے دے دوں، کیونکہ اہل سنت واقعی تو ہم ہی لوگ ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ بھائی سنی ہونے کے لیے سنی کے آثار ہونا چاہیے. بھائی اگر سنی کے آثار نہیں ہیں تو آپ سنی کہلائیں گے؟ سنی تھوڑی کہلائیں گے. ابھی تو اتنی دیر سے میں یہی تو رٹ رہا ہوں کہ جو آثار ہوں گے وہی کہلائیں گے. اچھا سنی کا معنی کیجئے. کہ سنی اسے کہتے جو سنت رسول پہ چلے. کہ قبلہ غدیر سنت رسول ہے. تراویح نہ پڑھنا سنت رسول ہے، پڑھنا سنت رسول نہیں ہے، نہ پڑھنا سنت رسول ہے. تو سب سے بڑے سنی تو ہم ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ سنیت کے جتنے بھی آثار ہیں وہ ہمارے اوپر مترتب ہو رہے ہیں. آپ عنوان ہی نہیں آ رہے. تو پہلے تو آپ قبلہ اپنا عنوان بچا پائیے، پھر بات کیجئے گا. ابھی عنوان نہیں بچا پائیں گے آپ، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ پہاڑ ہی ملیں گے بھاگنے کے لیے.
ہاں دیکھیے اب آپ جاگ گئے. اب آگے بڑھتا ہوں. سلوات پڑھی اور محمد علیہ. نہیں اس لیے آپ کو جگانا ضروری تھا کیونکہ اگلا مرحلہ تھوڑا اور خطرناک ہے. تیسرا راستہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, شاید 8 سے 9 منٹ ہے میرے پاس. تیسرا راستہ معرفت حاصل کرنے کا, اور یہ تیسرا راستہ بھی تفصیل سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج بھی اور کل بھی. وہ ہے طہارت. طہارت علماء طہارت کو آگے 4 حصوں پہ تقسیم کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے قرآن سے ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں نے عرض کیا آپ سے انسان ہوتا ہے, انسان جتنا قرآن جانتا ہو, جتنا خدا کو جانتا ہو, جتنی اس کے اندر معرفت خدا ہو, معرفت قرآن ہو, معرفت اہل بیت ہو, یہ سب ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. الگ نہیں ہے. کل روایت پیش کروں گا ایک امام حسین علیہ السلام سے. یہ سب ایک ہی چیز ہے, یہ سب ایک ہی چیز ہے, ان عناوین الگ الگ ہیں. اگر انسان چاہتا ہے قرآن حاصل سیکھے, فقہا نے آ کے ایک فتویٰ جاری کیا, کہا دیکھو میرے بھائی, اگر تمہیں قرآن کی آیات کو چھونا ہے تو کیا شرط ہے؟ طہارت کے ساتھ ہونا چاہیے. وضو نہیں, طہارت. کہ اگر تم طاہر ہو تو ظاہر قرآن کو چھو سکتے ہو. ہم نے کہا آپ نے فتویٰ کہاں سے نکالا؟ کا سورہ مبارک واقعہ لا یمسہ الا المطہرون. علماء آگے بڑھے, کہا جو حکم ظاہر کا ہے وہی حکم باطن کا ہے. اگر ظاہر قرآن کو چھونے کے لیے ظاہری طہارت شرط ہے تو باطن قرآن تک پہنچنے کے لیے باطنی طہارت شرط ہے. یہ غیر ممکن سی بات ہے کہ تم یہ چاہو کہ قرآن کے باطن کو حاصل کر لو اور تمہارے پاس باطنی طہارت نہ ہو. اسی لیے علماء نے جب طہارت کے رتبے بیان کیے تو کہا پہلا رتبہ ہے بدن اور لباس کی طہارت. بدن اور لباس کی طہارت سے میری گفتگو ہے نہیں کیونکہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے, فقہ میں جا کے انسان دیکھے. دوسرا مرحلہ علماء اخلاق کے ذمہ جاتا ہے. پہلا فقہ کے ذمہ گیا, دوسرا علماء اخلاق کے ذمہ جاتا ہے. اعضاء کا طیب و طاہر کرنا گناہوں سے. آنکھ کو گناہوں سے بچاؤ, کان کو گناہوں سے بچاؤ, ہاتھ کو گناہوں سے بچاؤ, زبان کو گناہوں سے بچاؤ. جسم کے اعضاء طیب و طاہر ہوں. جب تک یہ اعضاء طاہر نہیں ہوں گے معرفت نہیں آئے گی, کیونکہ یہ ذریعے ہیں معرفت کو لینے کے لیے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. کہا یہ ذریعے ہم نے تمہارے لیے قرار دیے ہیں. عزیزوں جب تک راستہ پاک نہیں ہوگا تب تک کہ پاک علم کیسے آئے گا؟ تو پاک علم حاصل کرنے کے لیے پہلے راستوں کو طیب و طاہر بنانا پڑتا ہے. تو معرفت خدا حاصل کرنے کے لیے شرط ہے طہارت. یہ دوسری قسم طہارت کی. تیسری قسم طہارت کی کہ اپنے باطن کو آ کے طاہر کرو. یہی جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی. اب کیسے طہارت؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ گفتگو کافی تفصیلی ہے, میں عناوین آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس کی تفصیل آپ خود حاصل کریے. کہ باطن کو آ کے طاہر کرو. کہ بس ہو گیا؟ کہ نہیں, ایک چوتھا مرحلہ بھی ہے. چوتھا مرحلہ علماء نے کہاں سے لیا؟ کہیں اور سے تھوڑی لیتے ہیں, ہمارے علماء اہل بیت سے لیتے ہیں. امیر کائنات مولا متقیان علیہ السلام جب مولا سے پوچھا گیا, یہ ایک جگہ, یہ مطلب ایک جگہ موجود نہیں ہے کیونکہ ایک بار میں نے کہیں پڑھا تھا تو ایک صاحب بیچارے تلاش کرتے ہوئے گئے, کہیں مولا صاحب ایک جگہ نہیں ملا. میں نے کہا ہاں معذرت میں کہنا بھول گیا تھا. یہ اس میں 3 جگہ روایت ہے الگ الگ, اور تینوں کو جوڑ کے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جب مولا سے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا روزہ کئے طرح کا ہے, تو مولا نے 3 طرح کا روزہ بتایا. کہا ایک عوام کا روزہ ہے, ایک خواص کا روزہ ہے, اور ایک اخص الخواص کا روزہ ہے. یہ جو اخص الخواص کا روزہ ہے یہی طہارت ہے چوتھی والی, جس کو کہتے ہیں طہارت سر. کا طہارت سر کیا ہے؟ کہا دیکھو ظاہر یہ ہے کہ تم نہیں کھاؤ گے, نہیں پیو گے, سب کچھ نہیں کرو,
ولو تم دن میں غیبت کر دو، فقہی اعتبار سے تمہارا روزہ پورا ہے یا نہیں ہے؟ کون سا فقی آ کے یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے غیبت کی تو جا کے دوبارہ روزہ رکھے؟ کوئی فقی نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ شرائط ابطال روزہ میں سے یہ چیز ہے ہی نہیں. لیکن سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عزیز ظاہری طور پر روزہ ہوا ہے، باطنی طور پر نہیں ہوا. اور سورہ مبارک حجرات کی تفسیر میں وہ آیت تو آپ نے جو غیبت کے بارے میں ہے اس کے ذیل میں روایت ہزاروں بار پڑھی ہوگی. تو یہ ظاہری روزہ ہوا، عوام کا روزہ کا نہیں. خواص کا روزہ کچھ اور ہوتا ہے. خواص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام اعضاء کا روزہ رکھواتے ہیں. فقط پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے، آنکھ بھی روزے سے ہوتی ہے. وہ جب تک روزے کی حالت میں ہوتی ہے اور اس کے بعد جب اس کو عادت ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. کہا یہ آنکھ گناہ کی طرف نہیں جاتی، یہ زبان گناہ کی طرف نہیں جاتی، یہ کان گناہ کی طرف نہیں جاتے، یہ ہاتھ گناہ کی طرف نہیں جاتے. کہا یہ خواص کا روزہ ہوتا ہے کہ جس روزے میں انسان کا پورا وجود روزے دار ہوتا ہے. فقط وہ ظاہری چیزوں پہ آ کے اکتفا نہیں کرتا ہے. کہا یہاں مرحلہ ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، تیسرا مرحلہ بھی موجود ہے. کہا یہ اخص الخواص کا روزہ ہے. اخص الخواص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ اب گناہ کی سوچ بھی انسان کے ذہن میں نہیں آتی ہے. اب انسان اپنے افکار کے اوپر بھی قابو کر لیتا ہے، اپنی فکر کو بھی طیب و طاہر بنا دیتا ہے. اب فقط گناہ کرنا دور کی بات ہے، وہ گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. کہا سر طہارت سر یہ ہے کہ انسان اس مرحلے کے اوپر پہنچ جائے کہ اللہ اور غیر اللہ کے بارے میں کچھ سوچے ہی نہ. اس مرحلے کے اوپر پہنچ جائے. اور یہ چوتھا مرحلہ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم علم تلاش کر رہے ہو، معرفت تلاش کر رہے ہو، روایت پہ غور فرمائیے گا. علامہ فیض کاشانی نے اس کو نقل کیا ہے اور بہت تفصیل سے اس کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں لیس العلم فی السماء فینزل الیکم. علم اور معرفت آسمانوں میں نہیں ہے کہ تم جا کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاؤ وہ تمہارے اوپر نازل ہو جائے. لیس العلم فی السماء فینزل الیکم ولا فی تخوم الارض فیخرج لکم. اور نہ ہی علم اور معرفت زمین کے سینے میں ہے کہ تم اس کے سینے سے اس کو پھاڑ کر باہر نکال لو. تو علم نہ آسمانوں میں ہے، معرفت نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے. تو مولا معرفت ہے کہاں پر؟ فرماتے ہیں وَلَكِنْ الْعِلْمُ مَجْبُولٌ فِي قُلُوبِكُمْ. پروردگار نے معرفت اور علم کی حقیقت کو تمہارے دلوں کے ساتھ باندھ دیا ہے. تو مولا اس کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے پاس ہے. کہاں؟ تمہارے باطن میں ہے. تمہیں اسے ظاہر کرنا پڑے گا. مولا اسے ظاہر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرماتے ہیں تعدبوا بآداب الروحانیون فیظہر لکم. روحانی لوگوں کے آداب میں اپنی تربیت کر لو، ان کی طرح متخلق بن جاؤ، پروردگار تمہیں عالم بنا دے گا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور عزیزوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے. سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 282 کو اگر آپ جا کے دیکھیے جو قرآن کی کافی لمبی آیت ہے، اس کے آخر میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ. تقوی الہی اختیار کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اگر تقوی الہی اختیار کرو گے پھر تمہارا معلم پروردگار بن جائے گا. جب معلم پروردگار ہوتا ہے تو پھر شاگرد رسول خدا بن کے نکلتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اسی لیے آپ دیکھیں کائنات کا پہلا معلم پروردگار ہے، پہلے متعلم ذات مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جبریل جب نازل ہوئے تو سب سے پہلے کیا کہا رسول سے؟ کہ یا نبی اللہ اقرا، آپ پڑھیے. کیوں؟ کیونکہ پڑھانے والا پروردگار ہے. کہ علم
تمہارے پاس موجود ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا راستہ، پہلا راستہ طہارت ہے. کل انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا. اور جب طہارت آ جائے گی تو خود بخود تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے. جتنے بھی کربلا والے ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب کی معرفت ایک تھی. معرفت الگ الگ تھی، لیکن ہاں ایک مسئلے میں یعنی متعلق معرفت سب کا ایک ہی تھا. میں تو عرض کر چکا ہوں پہلے یا دوسرے دن آپ کی خدمت میں کہ جو شہزادے نے موت کے بارے میں آگے جواب دیا تھا تو وہ معرفت ہر ایک کے پاس تھوڑی تھی. اگر وہی جواب کسی دوسرے سے پوچھا جاتا تو کیا وہ جواب دیتا؟ کبھی نہ دیتا، کیونکہ اس جیسی معرفت نہیں تھی. 13 سال کا جوان ہے، لیکن معرفت، اللہ اکبر. جہاں تک ہو پائے گا مصائب آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اور مصائب میں غور کیجیے گا معرفت کی طرف کہ شہزادہ قاسم کی معرفت کتنی اعلیٰ ہے. شہزادے کو معلوم تھا کہ شہید ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ شب عاشور آپ چچا کی زبانی سن چکے تھے کہ ہاں بیٹا قاسم، تمہارا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے. تو جناب قاسم کو یہ تو یقین تھا کہ شہید ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مقتل کو اٹھا کے دیکھیے تو مقتل کہتا ہے کہ جناب قاسم بار بار آ کے امام سے اجازت لے رہے تھے. اور جو ظاہر مقتل ہے، میں نے تقریباً 5 سے 6 مقاتل کا پھر سے مطالعہ کیا، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جب بنی ہاشم کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جناب قاسم نے تب سے ہی اجازت مانگنا شروع کر دیا تھا، اور امام حسین بار بار انکار کر رہے تھے. ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اس کو دھیان میں رکھیے. جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو جناب قاسم کی عمر ابھی پورے 3 سال نہیں ہوئی ہے، اور کربلا میں آپ کی عمر تقریباً 13 سال ہے. یعنی یہ آپ کی عمر کے 10 سال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزرے ہیں. یعنی صرف ایک چچا بھتیجے کا رابطہ نہیں ہے، بلکہ جناب قاسم کی تربیت امام حسین علیہ السلام نے کی ہے. کتنی محبت ہوگی امام حسین کو جناب قاسم سے، آپ سوچیں. جب جناب قاسم نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں، مقتل کے جملے ہیں عزیزوں، کہ جناب قاسم نے امام حسین کے ہاتھ اور پیر چومنا شروع کر دیا. جناب قاسم نے امام حسین کے ہاتھ اور پیر چومنا شروع کر دیے کہ کسی طرح سے چچا اجازت دے دے. علامہ شوستری علیہ الرحمہ کہتے ہیں جناب قاسم کی شہادت میں 3 امتیاز ہیں. اگر تینوں پڑھ پایا تو تینوں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کا پہلا امتیاز جناب قاسم کا اجازت لینا ہے، کیونکہ جس طرح سے جناب قاسم نے اجازت لی کسی نے اجازت نہیں لی. یہ تنہا دل بند حسن تھا کہ جس نے امام حسین کے ہاتھ اور پیر چومنا شروع کیے، لیکن اس کے باوجود بھی حسین نے اجازت نہیں دی. ہاں تاریخ ایک لمحہ لکھتی ہے کہ جب جناب قاسم نے بہت زیادہ آپ سے امام حسین سے آ کے اجازت مانگی تو ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کو اپنے گلے سے لگایا اور چچا بھتیجے رونے لگے. مجھے نہیں معلوم جناب قاسم چچا کی بے بسی پہ رو رہے ہوں گے، امام حسین قاسم کے بچپنے پہ رو رہے ہوں گے. دونوں اتنا بغل گیر ہو کے روئے کہ دونوں کے اوپر غش طاری ہو گیا. ہاں آزاداروں، آپ جانتے ہیں جب کسی کے اوپر غش طاری ہوتا ہے تو اسے غش سے اٹھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم زینب علیہ مقام نے کس طرح سے حسین اور قاسم کو غش سے بیدار کیا ہوگا.
ہاں زادارو، ایک مرتبہ جناب قاسم خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور خیمے میں جانے کے بعد اپنا سر پیر میں رکھ کے رونے لگتے ہیں. روتے روتے ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ آتی ہے. عجب منظر ہے، بیٹا قاسم کیوں رو رہے ہو؟ اماں بار بار چچا کے پاس جا رہا ہوں لیکن مقتل کی اجازت نہیں مل رہی ہے. ہاں زادارو، امام حسن کو معلوم تھا کہ بھیا حسین اتنی آسانی سے قاسم کو اجازت نہیں دیں گے. آپ سوچیں، جس نے اپنی شہادت کے وقت ایک جملہ کہا تھا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اس نے کربلا کا انتظام 10 سال پہلے کیا تھا. قاسم، ارے تمہارے باپ نے ایک تعویذ تمہارے بازو سے باندھا ہے، ذرا اسے کھول کر تو دیکھو. بس عزادارو، وہ قاسم جو ابھی تک رو رہے تھے مسکراتے ہوئے دوڑے. میں پوچھوں گا قاسم، ارے یہ مسکراہٹ کس بات کی ہے؟ شاید آواز دے، تجھے نہیں معلوم، ارے یہ پروانے شہادت ہے. ہاں زادارو، جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ تعویذ دکھایا. آخرکار امام نے اجازت دی، لیکن صرف اجازت نہیں دی تو پہلا امتیاز جناب قاسم کا آپ کی اجازت میں تھا اور دوسرا امتیاز آپ کی وداع میں ہے. مقتل لکھتا ہے کہ ایک وہ فرد جو بغیر جنگی لباس کے میدان میں گیا اس کا نام قاسم ہے. میں نے بہت سوچا لیکن علامہ شوستری نے آ کے جواب دیا کہ آخر کیوں جناب قاسم کو امام حسین نے رزم کا لباس نہیں پہنایا، کلاه نہیں پہنائی، خود نہیں پہنایا، آخرکار یہ سب کیوں نہیں پہنایا؟ امام حسین نے بھیا کا امامہ جناب قاسم کے سر پہ رکھا اور اس کے بعد کرتا پہنایا اور کرتے کے آگے گریبان کو چاک کر دیا. جب پوچھا اسے کیوں چاک کر رہے ہیں، کہا یہ نشانی ہے یتیموں کی. یہ یتیموں کی نشانی ہے. ہاں زادارو، جناب قاسم علیہ السلام نے رزمی لباس نہیں پہنا. علامہ شوستری کہتے ہیں ارے آخر جناب قاسم کیسے رزم کا لباس پہنتے، کیسے جنگ کا لباس پہنتے؟ عرب میں اتنے چھوٹے بچوں کے لیے جنگی لباس نہیں بنایا جاتا تھا. آزاداروں، حسین نے جناب قاسم کو سوار کیا. بس اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. سوار کرنے کے بعد جب دیکھا کہ جناب قاسم کے پیر زین تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو سید الشہداء نے زین کو کاٹ کے چھوٹا کیا تاکہ جناب قاسم کے پیر زین میں پہنچ جائیں. آپ نے غور فرمایا، یعنی ابھی قد اتنا بلند نہیں ہے کہ پیر زین تک کے پہنچ جائیں. آزاداروں، جناب قاسم مقتل کی طرف جاتے ہیں. ماں خیمے سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے. علامہ طبری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مقتل میں کہ کربلا میں کچھ مائیں تھیں جو اپنے اولاد کی شہادت کو دیکھ رہی تھی. اس میں سے ایک جناب قاسم کی ماں ہے. جناب قاسم جنگ کرتے رہتے ہیں. مقتل لکھتا ہے 135 لوگوں کو واصل جہنم کیا. 135 لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک مرتبہ جناب قاسم کے پائے مبارک میں جو جوتا تھا اس کا بند کھلا. جناب قاسم جھکے اسے صحیح کرنے کے لیے. ارے دشمن کے لیے اتنی مہلت کافی تھی. ایک گرز جناب قاسم کے سر پہ لگا. دل بندے حسن زین سے زمین پر آیا. آواز دی، یا اماں، اے چچا جان، مدد کے لیے آئیے. جناب قاسم پہ جس نے حملہ کیا تھا، تاریخ لکھتی ہے حسین کسی کے لیے اس طرح نہیں گئے جس طرح جناب قاسم کے لیے گئے. حسین شیر کی طرح لپکے لیکن قاسم سے پہلے قاتل قاسم کی طرف گئے. بس حسین کا قاتل کی طرف جانا تھا. لشکر میں کوہرام مچا. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. جناب قاسم کی آواز
پکارتے جا رہے ہیں یا ماں یا ماں یا ماں. ایک مرتبہ جب دھول چھٹتی ہے حسین جناب قاسم کے سرانے پہنچتے ہیں. حسین نے سر جھکا کر بس ایک جملہ کہا قاسم تمہارے چچا کے لیے بڑا سخت ہے تم آواز دو. حسین مدد کے لیے نہ پہنچے بس عزاداروں آخری منظر پیش کرنا ہے. جناب قاسم جب الوداع ہوئے تھے تو پیر زین تک نہیں پہنچ رہا تھا. علامہ شوستری لکھتے ہیں جب حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا سینے سے سینہ ملا تو قاسم کے پیر زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے تھے. قاسم کی لاش سمے اسبا کے نیچے پامال ہو چکی تھی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وزن بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين.